ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ آج کل جو مختلف عذابیں ہمارے اوپر آ رہی ہے، کبھی ہواؤں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ دیکھیے، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی پیدائش ہی تکالیف میں ہوئی ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تکلیف میں، مشقت میں۔ دیکھیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس پر تکلیفیں گزرتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی تکالیف کے ساتھ، جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، ان کی شادی کا موقع آتا ہے، تب بھی تکالیف ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس پر مختلف مراحل آتے ہیں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی ضعف کی صورت میں، وہاں پر بھی وہ تکالیف سے گزرتا ہے۔ آخر انتہا اس کی موت ہے، جب مر جاتا ہے تو موت کے وقت بھی اس پر تکلیف گزرتی ہے۔ تو جو مومن اور مسلمان ہے اس پر تکالیف آتے رہتے ہیں، شروع سے لے کر انتہا تک۔ اب جب اس پر تکلیف آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ زبان پر شک و شکایت کے الفاظ نہ ہو۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے زبان پر پھر شک و شکایت ہوتے ہیں، جیسا فضا ہوتا ہے، یہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، کیونکہ بدگمانی کرنا اللہ کے بارے میں یہ کفر ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ يعذب المنافق مشرکین والمشرکات والمنافقین والمنافقات، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے مشرکین کو، مرد کو اور عورتوں کو، منافقین مرد کو اور عورتوں کو۔ کیوں؟ الظانین باللہ ظن السوء، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان قائم کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت انہیں عذاب دیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہونے والے وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو ان چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی کوئی مصیبت آئے۔ آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمارے یہاں رسمی دعائیں ہوتی ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، کسی دکان کی افتتاح ہو تو اس وقت لوگ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ دعا کریں برکت کے لیے، کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد کہتے دعا کرو۔ یہ ہے رسمی دعا۔ حقیقی دعا کرنا چاہیے۔ حقیقی دعا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہ اللہ میں کمزور ہو، میں مدد چاہتا ہوں اس ذات سے جو قوی ہے، اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ اگر اس طرح آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم، کہ اللہ حیادار ہے، عزت والا ہے، یستحی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے حیا فرماتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، ضرور انہیں بھر دیتے ہیں۔ یا تو دنیا میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر دنیا میں پوری نہ ہو تو اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ وہ مصیبت رفع فرما دیتے ہیں، یا آخرت میں اس کے لیے وہ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ تو ضرور اللہ کے دربار میں دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے ہم تو دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد، اسی طرح اور مواقع پر، لیکن وہ دعائیں رسمی ہوتی ہیں۔ اللہ کے ذات پر کامل اعتماد کر کے
کہ اللہ ہی میری حاجت کو پورا فرمائیں گے، اس اعتماد کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے جو انسان ہوتے ہیں ان سے اگر آپ ایک دن مانگو گے تو وہ دے دیں گے آپ کو، 2 دن مانگو گے دے دیں گے، تیسرے دن کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، جب بھی آپ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی دعا کے دروازے کو بند نہیں کرتا، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد، اگر تم سب لوگ شروع سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں یہ سب انس و جن کھڑے ہو جائے ایک پتھر پر، اور ہر ایک سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاجت کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ جس طرح سوئی کو دریا میں ڈال دیا جائے، جس طرح اس سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ بھی مس نہیں ہوتا، نہیں لگتا، اسی طرح اللہ کے ذات میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے قدرت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اتنی عظیم ذات ہے، ہم اس سے کیوں غافل ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے وہ ذات جو دعا کو قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حافظ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھے جو خچروں کا کام کیا کرتے تھے، سامانوں کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے پاس آئے، اجنبی آدمی تھا، کہا مجھے اس طرف لے کر جاؤ۔ اس نے کہا یہاں تمہیں کبھی گیا نہیں ہو۔ خیر اس نے اصرار کی کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ وہ اس کو لے کر گئے، جب ایک ایسے جگہ پر پہنچے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ایک دیہات تھا، تو اس آدمی نے تلوار نکال کر کہا کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے اس سے کہا کیوں مارنا چاہتے ہو؟ سامان لے کر جاؤ۔ اس نے کہا میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے کہا مجھے وقت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اس نے 2 رکعت نفل ادا کی، لیکن تلوار سامنے تھا، اس سے سورۃ الفاتحہ بھی بھول گیا۔ اس نے کہا میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے القاء کی اس کے دل میں، اور اس نے یہ آیت پڑھی اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ جب اس نے اس آیت کی تلاوت کی، فوراً اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے دور سے تلوار پھینکا، تیر پھینکا، اس کافر کے سینے میں لگا، وہ گر کر مردار ہو گیا۔ تو یہ عالم اس فرشتے کے پیچھے بھاگ گئے اور کہنے لگا اس سے من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا رسول الذی یجیب المضطر اذا دعا، میں اس ذات کا قاصد ہوں جو لوگوں کی فریاد کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حاجتوں کو، ہماری تکالیف کو دور کریں گے۔ اور جو مصیبتیں آتی رہتی ہمارے اوپر آئے روز، کبھی ہواؤں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، خارجی اور داخلی مصیبتیں آتی ہے، اللہ تعالی ہم سے ان کو رفع کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔